کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اگر نہیں کرتے تو تم شیطان کے نقش قدم پر ہوگے اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین کا مطلب ہے۔ دیکھیں، دین ایک طرز حیات، ایک جو بھی یعنی عربی میں قانون، دین کہتے ہیں قانون کو، اور جس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں اور جس قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اس کو کہتے ہیں دین۔ یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک قانون، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین، یعنی اس کو دین کہتے ہیں، حق ہو یا باطل، اس سے غرض نہیں ہے، جس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں وہی آپ کا دین ہے۔ اچھا، اس میں یہ تو میں نے مطلب بیان کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ یعنی دین اسلام کیا چیز ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالی، پہلے تو اس بات کو دیکھیں کہ ہم کون ہیں اور اس دنیا میں ہماری آمد کا مقصد کیا ہے، اور اس کا جواب دیکھیں ترتیب وار یہ ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی، ابھی بنی ہے کچھ عرصہ پہلے اور اب ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، ایک برتنے کا سامان ہے، چند روزہ زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو دنیا ابھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ کائنات چند ارب سال ہوں گے یا جتنے بھی ہوں گے، لیکن ابھی بنی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اصل مقصد اس یعنی کائنات کو بنانے کا، پھر اس میں ایک زمین، ایک سیارہ، اس پر زندگی، اور پھر زندگی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ لیں، یہ چہل پہل ہے، اور یہ یعنی کائنات کا جو ہے رنگین، مطلب طرح طرح کی زندگی برتنے کی اشیاء ہیں، نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو اگر تم اللہ کی گننا چاہو تو گن نہ سکو۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے اگر ہم سوچیں تو یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ یعنی انسان مقصود کائنات ہے۔ کچھ روزہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کائنات بنائی ہے، کائنات میں یہ دنیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہے؟ ابتدا میں آپ دیکھ لیں 1200 سال، اس کے بعد آج کی جو زندگی ہے 70 ایوریج ہے، 60-70 ایوریج چل رہی ہے، اور اس کے بعد انسان چلا جاتا ہے۔ چند روزہ زندگی ہے، انسان روح آتی ہے آسمان سے، عالم ارواح سے، اور چند دن اللہ تعالیٰ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص مدت تک یہ گزار کے چلی جا رہی۔ اب دوسری بات یہ ہے اہم کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا مقام، درجہ دینا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا درجہ ہے؟ خلیفۃ اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر آخرت میں جو ہے جنت۔ جنت کیا ہے؟ جنت میں ہمارا مقصود ہے اللہ،
ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی پھر تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جنت میں وہ مرتبہ خلیفۃ اللہ کا عملی طور پہ ہمارے سامنے ہوگا، اور ہم رب کے ساتھ ہوں گے، رب کے دربار میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر۔ تو خیر اس کی تو باتیں ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں دین کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا قل متاع الدنیا قلیل، چند روزہ زندگی گزارنا ہے۔ اب دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے، یعنی ہماری کامیابی زندگی کی اس میں ہے کہ ہم زندگی اللہ کی مرضی سے گزار دیں، باوجود اس کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خواہشات سے بھرا ہوا نفس دیا ہے، اور نفس کی جو رجحان ہے وہ ظاہر دنیا کی طرف ہے، دولت، عزت، شہرت، زنزر، زمین جو بھی ہے اس کی طرف رجحان ہے۔ تو نفس کو دنیا بھاتی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ الی آخرہ۔ تو ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے، دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ نے پھر پیغمبر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، اور اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اخروی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امتحان قرار دیا ہے۔ اور امتحان کیا ہے؟ امتحان کیا ہے کہ دنیا نظر آ رہی ہے، دنیا میں مکانات، یہ عہدے، مکانات، اور یہ جو بھی ہے جائیداد جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یہ ہمیں نظر تو آ رہی ہیں، لیکن اس کو منزل نہیں بنانا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تھوڑا سا غور کیجئے، اور یہ امتحان ہے۔ مال، اولاد، اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال، اولاد اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اس امتحان میں اس کو آپ نے ترک نہیں کرنا، یعنی معمولات زندگی آپ نے کرنے ہیں، جو بھی ہے ضروریات ہیں، رزق حلال کمانا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اور نوکری کرنی ہے، کاروبار کریں، جو کچھ بھی کریں، یہ سب کچھ آپ کی، شادی کریں، اولاد کی تربیت کریں، اپنے لیے مکان بنا لیں، اور یہ سارے یہ منع نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے لوازمات زندگی ہیں اس میں رہ کر ہم نے اللہ کو منزل بنانا ہے، ترجیح آخرت کو بنانا ہے، اور زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ پہلے تو آپ نے نیت بنانی ہے آخرت کی، اللہ کو منزل بنا کے، آخرت کو ترجیح بنا کے دنیا کی زندگی آپ نے گزارنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یہ دین کی مطلب کی طرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا میں زندگی گزارو، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، میرے لیے اور میری مرضی سے۔ میرے لیے یعنی منزل میں ہوں تمہاری، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، میں تمہاری منزل ہوں، میرے لیے زندگی گزارو، اور اپنے زبان حال سے کہہ دو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما انا من المشرکین، کہ میں نے رخ کر لیا ہے اپنا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، مشرک نہیں ہوں، رخ میری طرف کر لو اور زندگی میری مرضی سے گزارو۔ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم، میری مرضی سے زندگی گزارو گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جنتی ہو، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لیکن اگر تم نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے، مجھے منزل نہ بنایا، آخرت کو ترجیح نہ بنایا، تو تم ناکام انسان ہو، ہمیشہ کے لیے تم جہنم میں جاؤ گے۔ اگر تم نے زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لیا، دنیا کو ترجیح دی اور دنیا کے لیے زندگی گزار دی، تو تم پکے جہنمی ہو، اور تم ہمیشہ کے لیے، تمہارا ایمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ظاہر میں تم کہتے رہو۔ تو یہ دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اگر نہیں کرتے تو تم شیطان کے نقش قدم پر ہوگے، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دین میں آپ کو کہہ رہا ہوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ کا پسندیدہ ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میری نعمت میں نے تم پر تمام کر دی اور دین مکمل ہے۔ اکملت لکم دین مکمل ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اور تمہارے لیے میں دین اسلام پر راضی ہوں۔ لیکن اگر دین اسلام کے مخالف تم نے زندگی گزاری، جیسا کہ آج کا مسلمان گزار رہا ہے، تو تم شیطان کے پیروکار ہو اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل